جنید اکبر صاحب، ایک سوال یہ جماعت اسلامی والے جو ہیں انہوں نے کہا جب کہ ہم جی اسلام آباد آئیں گے دھرنا دیں گے، تو حکومت نے روکا. ہم نے دیکھا اسلام آباد میں کنٹینر وغیرہ لگا دیے. اس کے باوجود وہ کسی نہ کسی طریقے سے اسلام آباد آئے، پنڈی آئے، بہرحال اب لیاقت باغ میں بیٹھے ہوئے ہیں، پہنچ گئے وہ. اسی طرح وہ بلوچ یکجہتی کمیٹی ہے، انہوں نے کہا جی ہم گوادر جائیں گے، دھرنا دیں گے. ان کو روکا گیا، کافی مسئلہ ہوا، لیکن پھر بھی وہ پہنچ گئے گوادر. انہوں نے جا کے وہاں پہ مظاہرہ کر دیا. تو یہ دونوں تو پہنچ جاتے ہیں اپنی جگہ پہ، پی ٹی آئی والے کیوں نہیں پہنچتے؟ وہ جب بھی کہتے ہیں جی اسلام آباد میں جلسہ کریں گے، ہمیں اجازت نہیں ملتی اور وہ کینسل، پھر جی اجازت نہیں ملی کینسل. یہ تو اجازت نہیں مانگتے، نہ جماعت اسلامی والے نہ بلوچ یکجہتی کمیٹی والے. سر جی، کل میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا جماعت اسلامی کے دھرنے سے. ایک بندہ کہہ رہا تھا کہ وہ میڈیا والوں سے کہہ رہا تھا کہ ہمیں ایک گاڑی میں پکڑا گیا تھا کچھ پی ٹی آئی والوں کے، ایک سے پوچھا کہ تعلق کس پارٹی سے. تو جب ہم نے کہا کہ ہم جماعت اسلامی سے، تو ہمیں اتارا گیا. جو پی ٹی آئی والے تھے اس کو اڈیالہ جیل لے کے گئے. تو یہاں پر آپ اندازہ کر لیں، ایک طرف ہمیں کہتے ہیں کہ ہم ڈائلاگ کرنا چاہتے ہیں، ایک طرف ہمیں کوئی سپیس نہیں ملتا. تو آپ کو اینٹی اسٹیٹ سمجھا جاتا ہے؟ میں جی ایک اور بات آپ کو بتا دوں. یہاں پر اب جو ریاست کری، جو حکومت کری، میں نام لیتا ہوں، صبغت اللہ صاحب تھا، میں ساتھ بیٹھا تھا. اس کو ایک پرائیویٹ نمبر سے کال آتی ہے، اسے کہا جاتا ہے کہ آپ اپنا ایفیڈیوٹ جمع نہ کریں، اور آپ منہ سے جو نکالیں گے وہی پیسے ابھی پہنچ جائیں گے. جب وہ نہیں مانا، اسے دھمکی دی جاتی کہ آج کے بعد آپ کے برے نہیں. لیکن آپ دیکھیں جو گوادر جا رہے تھے ان پر فائرنگ ہوئی اور پتہ نہیں کیا کیا ہوا. اور آج ویسے گوادر میں بھی ایک بہت ناخوشگوار واقعہ ہوا ہے جس میں سیکورٹی فورسز کے جوانوں پر حملہ ہوا ہے. اس میں ایک جوان کی جان بھی چلی گئی ہے. دونوں طرف سے جانیں گئی ہیں، لیکن وہ پہنچ تو گئے گوادر. مارنگ بلوچ نے گوادر پہنچ کے جلسہ تو کر دیا. تو ان کے ساتھ بھی وہی ٹریٹمنٹ ہے جو آپ کے ساتھ ہے، لیکن وہ پہنچ جاتے ہیں. نہیں سر جی، اس کے ساتھ ہی نہیں. ہم جب اناؤنس کر لیتے ہمارے گھروں پہ پہنچ جاتے. ابھی اندازہ کر لے ہمارے جتنے پنجاب کے ایم این ایز ہیں، وہ اب ہمارا یہ مقابلہ ہوتا ہے کہ آپ کی پہ کتنی ایف آئی آر ہوگی. میرا خیال ہے پنجاب کا کوئی ایم این اے ایسا نہیں جس کی 40-45 ایف آئی آر نہیں ہوئی. جمعے کے دن ہم نے ابھی اناؤنس ہی کیا تھا، ہمیں اس سے پہلے جو ہے ہماری پکڑ دکڑ شروع ہو گئی، اور کوئی اینٹی کرپشن کی ایف آئی آر کاٹی گئی، دوسری چیزیں کاٹی گئی. اور صاحب میں ایک اور بات جو پچھلی پہ بتا دوں، میں آپ کو کہ نوٹس میں لانا چاہیے، آپ کو پتا ہوگا. یہ ہم ایک طرف کہہ رہے کہ ہم اس طرح کس طرح لوگوں کو ریلیف دے. منگلا جو اس کی کاسٹ جو ہے 1.5 روپے ہے، ابھی یہ ان کو بیچ رہے اور اس کی کاسٹ بڑھا رہے 10 روپے پر یونٹ. 1400 میگا واٹ ہم وہ بجلی بنا رہی ہے، اور اس کو 80 کروڑ ڈالر کے لیے. وہ نہیں اب سر جی، میں کمیٹی کا آپ کو نمبر لا کے دے دوں، میں کمیٹی کا ممبر ہوں. اس دن میں نے یہ بات اٹھائی اور منسٹر صاحب نے کہا کہ نیگوشیشن ہو رہی ہے. اندازہ کر لے اگر 4-5 سال میں یہ ختم ہو جائے گا، پھر جو ان کے پاس ضرور ہوگا جو وہ گفتگو فرما رہے ہیں. منگلا کے مختلف جو وابڈا کے پروجیکٹس ہیں ان میں سے کئی پوری طرح سے ڈپریشیٹڈ ہے، جیسے منگلا ہے، تربیلا ہے. ان کی جو پیداواری لاگت ہے وہ بہت چھوٹی ہے. بالکل جو آپ کہہ رہے ہیں نمبر، بالکل ایسا نمبر نہیں ہے. مگر جب آپ سارے پروجیکٹس کو ملاتے ہیں، جس میں آنے والے پروجیکٹ بھی، بیکاز جو وابڈا ہے اس کا کام صرف آج کے لیے بجلی نہیں بنانا بلکہ پانی بنانا بھی ہے، ڈیم لگانا ہے. وہ بھاشا لگا رہے ہیں جس کے ذریعے پانی آئے گا، کینالز بنیں گی. تو وہ جو اضافی قیمت ہوتی ہے آنے والے جو ڈیمز جن پہ خرچہ ہو رہا ہوتا ہے، اس کی وجہ سے ان کی باسکٹ پرائس اوپر جاتی ہے. لیکن جب آپ انفرادی طور پہ دیکھتے ہیں منگلا اور تربیلا کو، تو یہ 1.5-2 روپے والی بجلی ہے. مگر جب آپ اس کی پوری وابڈا کی باسکٹ دیکھتے ہیں جس میں نئے پروجیکٹس بھی ہیں، تو پھر اس کی تمام کی قیمت جو ہے وہ اب پروگرام اختتام کو پہنچ رہا ہے. وہ سوال دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں. جی. جماعت اسلامی اور حکومت کے مذاکرات آئی پی پیز پہ نظر ثانی کے بارے میں کچھ نتیجہ نکلے؟ جی میرے خیال میں تو نکلے گا. میرے خیال میں یہ تمام گفتگو جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، اگر اسی طرح ہم بیٹھیں گے، اپنے دوست جو جماعت اسلامی کے ہیں، بلکہ ہمارے دوست یہ بھی ہیں، ان کی کمیٹی ہے، وہاں پر بیٹھیں گے. ابھی آپ نے ان کو کل مذاکرات کی دعوت بھی دی. ارے میں نے تو ساتھ میں یہ بھی کہا کہ کچھ آپ کو رویے کے اوپر اپنی تبدیلی کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے. جو میں نے باتیں وہاں پر کی تھیں کہ ایک دن آپ کہتے ہیں میر جعفر، ایک دن آپ کہتے ہیں کہ باپ، ایک دن آپ کہتے ہیں امریکہ غارت کر رہا ہے فوج بچائے، ایک دن آپ کہتے ہیں فوج غارت کر رہی ہے امریکہ بچائے. یہ کچھ رویہ آپ کو یکسوئی کے ساتھ یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ آپ امن چاہتے ہیں، آپ ملک کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں. ہم نے تو آپ کو کہا تھا آپ حکومت بنا لیں. فی الحال وہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ بجلی کے
बिल जो है जी, वो इंशाल्लाह सस्ते उस पे मैं हम काम, इस मशवरे उस पे पे काम। अमल करेंगे, लेकिन खुद भी अपने लिए कि एक तरफ आप कहते हैं पार्टी पे बैन लगा रहे, दूसरी तरफ कह रहे हैं आपको नहीं, बात बैन कर तो ले, उस वक्त तो लगेगा। एक ही दिन दो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो हमें भी पता चले कि आप कौन से सीरियस है, तो ये भी हमें बता दे ताकि बात आगे बढ़े, गुड पॉइंट है। ताकि पॉइंट ताकि इनका बात ठीक आगे है। बढ़े। देखिए, और बात सर है, जी मैं आखिर या में तो आज आप मुझे भी कह दें कि क्योंकि मैं भी एक सियासी जमात से ताल्लुक़ रखता हूँ, तो अगर कोई चीज़ कभी साबित हो जो आइन के ख़िलाफ़ है, जो मुल्की मुफाद के ख़िलाफ़ है, तो मुझे भी छुट्टी लिख के दे दें। आज के बाद कहीं जो सियासी जमात में होगा उसका एहतसाब भी नहीं किया जाएगा, उससे पूछा भी नहीं जाएगा, वो मुल्क दुश्मनी भी करे, वो दहशत गर्दी में भी मुलव्वस। मैं ये नहीं कह रहा कि आप नहीं आप सही मैं कह रहे ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जो वोटर चोरी, मैं आपको नहीं कह रहा हूँ, चोरी के एफआईआर हम पे काटी गई है, जो है बैंक चोरी की एफआईआर हम पे काटी गई, जो एटीएम चोरी की पे, उसके मुताबिक बता दे कि जावेद हाशमी साहब के दामाद पे गिलास और जग चोरी करने की भी एफआईआर हम पे भी माशाल्लाह वही वाली एफआईआर। बहरहाल आप दोनों का पॉइंट आ गया।